بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، آج جو اہم ایشو لے کے آئے ہیں وہ دو ایشوز ہیں، بلکہ دو ایشوز پہ بات ہونی ہے۔ ایک تو جو ہے معاملات جو ہوئے ہیں، ایک تو دوائیوں کا مسئلہ ہے جو کہ ادویات کی فیکٹریوں کا مسئلہ ہے، دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے 223 آرٹیکل 223 تو جو کل ترمیمی بل جمع کروایا گیا۔ یہ دو خبروں پہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ دو خبریں کیا ہیں، کس طریقے سے کی ہیں انہوں نے۔ کل ایک مونس سراہی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اس میں انہوں نے بتایا کہ ناہل حکومت کی خطرناک صحت پالیسی سے عوام کی زندگیوں کو شدید خطرہ۔ ملک میں 48 ملٹی نیشنل دوا ساز اداروں میں سے 26 مزید بند ہونے کے کبھی امکانات، یعنی 48 ملٹی نیشنل کمپنی ہیں جو کہ دوا بناتی ہیں، عوام کے لیے دوائیاں وغیرہ فراہم کرتی ہیں، ان کے 48 ہیں، ٹوٹل 48 ہیں۔ تو جس کے بعد ادویات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہونے کا خدشہ ہے اور قومی مسائل کا حل علاج نااہل حکومت سے نجات ضروری ہے۔ ناظرین، ایک تو یہ خبر ہے، اس میں جو ہے کہ ٹوٹل جو ہے پاکستان میں اس وقت جو ہے 48 ملٹی نیشنل کمپنی یہاں پر کام کر رہی ہے ملک میں، جس میں سے 26 مزید بند ہونے کا امکانات ہے، یعنی کہ پہلے بند ہو چکی ہیں، 48 ٹوٹل ہیں، 48 میں کچھ تو پہلے بند ہو گئی ہیں۔ ٹیکس کی ناقص پالیسی، بجلی کا نہ ہونا اور ٹیکس کا نظام کا گندا ہونا، یہ تمام صحت یعنی کہ جو سہولیات کمپنیوں کو چاہیے وہ سہولیات گورنمنٹ دینے میں ناکام ہو چکی ہے مکمل طور پہ، اور کئی کمپنیاں تو پہلے بند ہو چکی ہے، مزید 26 بند ہونی ہے، جس سے بہت بڑا بحران آئے گا ادویات کا۔ کوئی ایسا نہیں ہے جب سے یہ آئے ہیں، کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرا جس میں کوئی نہ کوئی بحران نہ آیا ہو۔ ہر وقت بحران کی صورتحال میں ملک، سیاسی بحران، معاشی بحران، معاشرتی بحران، ہر قسم کا بحران آ رہا ہے، مگر یہ ان کو لانے والوں کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ جب 26 کمپنیاں مزید بند ہو جائیں گی تو پھر ادویات کی انتہائی کمی ہو جائے گی، جو ادویات کمی ہو جائے گی وہ انتہائی مہنگی اور بلیک میں ملے گی، کیونکہ پاکستان میں تو یہاں پہ تو سارا مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھانا ہے اور انہوں نے سٹور کر لینی ہے، ذخیرہ اندوزی کر لینی ہے ادویات ذخیرہ اندوزی جب وہ بہت مہنگی بکنی ہے، تو یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ ملک کو تباہ کر رہی ہے، منی لانڈرنگ ملک کو تباہ کر رہی ہے، جو ان کی ناقص پالیسی ملک کو تباہ کر چکی ہیں، تو ہر قسم سے عوام کو ہی نقصان ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو بہت بڑا ایک ہمارے لیے بحران پیدا کر دیا گیا ہے ملک میں، ادویات کا بحران ہے، اور غریب عوام کے لیے ادویات کا ملنا بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا، اور عوام کہاں جائیں گے، بیمار عوام کہاں جائیں گے، غریب عوام یہ تو لندن بھاگ جاتے ہیں، وہاں جا کے علاج کروا لیتے ہیں، وزیر بھی ان کے لندن بھاگ جاتے ہیں، سارے لندن یہ بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ لوٹ انہوں نے لیا ہے، انہوں نے کہ لندن تو ان کے لیے ایسے جیسے کہ یہاں سے انہوں نے نارا والی شکر گڑھ جانا ہے، انہوں نے لندن ان کے لیے ایسے ہی ہے۔ غریب عوام کے لیے یہاں سے اسٹیشن جانا جو ہے، ریونٹ سے اسٹیشن جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اتنے مہنگے کرائے ہیں، تو وہ کرایہ استعمال کریں گے، ادویات ڈھونڈیں گے، کیا کریں گے؟ وہ مزید بم گرا دیا گیا ہے، اوپر سے 600 ارب روپے کا منی بجٹ آنا، اس میں مزید مہنگائی ہونی ہے، تو بحران ہی بحران ملک میں ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں اس وقت کچھ نہیں ہے، امن نام کی تو چیز ہے ہی نہیں۔ امن کیا ہوتا ہے، خوشحالی کیا ہوتی ہے، عوام بھول چکے ہیں ساری چیزیں۔ عوام اس وقت بہت بڑے بحران سے نبرزواں ہیں، اور یہ مگر ان کو نہیں آتے۔ ناظرین، دوسری جو خبر ہے وہ اہم خبر یہ ہے، کیونکہ خان صاحب نے ان کو گھٹنے ٹکوائے ہیں، تو انہوں نے اب اس قانون میں ترمیم کر دی ہے۔ ڈسکا میں ترمیم نہیں ہوئی، جب عمران خان صاحب نے 2 دفعہ ان کو ڈیفیٹ دی ہے یہاں پر میدان کے اندر، تو انہوں نے اب اس کو ڈرتے ہوئے، اس کو خان صاحب کے دیکھتے ہوئے اس چیز کو کہ انہوں نے اس چیز کا کہ جی انہوں وہ شکست نہیں تسلیم کرتے، وہ جیت جاتے ہیں، انہوں نے اب اس آئین میں آرٹیکل میں ترمیم کر دی ہے تاکہ راستہ روکا جا سکے عمران خان کا کسی بھی طریقے سے۔ تو ناظرین، وہ ہے کہ ایک سے جو انہوں نے ترمیم کی ہے وہ ہے آرٹیکل 223، اس میں ہے 1 سے زائد نشستوں پر انتخاب لڑنے پر پابندی کا بل قومی اسمبلی میں پیش
دوبارہ انتخابات سے قومی خزانے کو نقصان پہنچتا ہے، یہ اب ان کو یاد آیا ہے۔ جب انہوں نے شکست کھائی ہے، شکست پہ شکست ہوتی جا رہی ہے، اب ان کو یاد آیا قومی خزانے کو نقصان ہوا۔ جب یہ ڈسکا پہ الیکشن کروا رہے تھے، اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے۔ جہاں عمران خان ان کے گلے کی ہڈی بنتا، وہاں ان کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو بل پیش کیا ہے، آرٹیکل 223 ترمیمی بل جو پیش کیا ہے، مولانا عبداللہ اکبر چترالی نے پیش کیا ہے۔ انہوں نے بقول ان کے مولانا عبداللہ اکبر چترالی کے بقول کے 10,76,00,000 روپے فی حلقہ اخراجات اٹھتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب ابھی 7 نشستوں پہ جیتی ہے، 7ویں تو انہوں نے دھکے سے لی ہے بے ایمانی کر کے، وہ تو ابھی نکلے گی۔ بعد جو 6 سیٹیں ہیں، 6 سیٹوں سے اوپر خان صاحب جیتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی اب یہ دوبارہ چھوڑیں گے، پھر الیکشن ہوگا، پھر 10,76,00,000 روپے خرچہ آئے گا۔ تو جناب آپ کو کہا کسی نے تھا کہ یہ ان کے استعفے منظور کرو، جب وہ استعفے دے چکے ہیں، سب کے سب دے چکے ہیں، سب کو کیوں نہیں منظور کیا؟ آپ نے 11 استعفے منظور کر کے آپ کے اسپیکر نے بڑی بہادری اور چلاکی کی ہے، تو اب اس کا خمیازہ تو آپ نے بھگتنا نا، عمران خان نے تو نہیں بھگتنا۔ آپ بھگتو یا عوام بھگتیں گے، عمران خان نے تو نہیں بھگتنا۔ عمران خان تو جہاں کھڑے کرو گے وہاں کھڑا ہو جانا، اسے جیت ہی جانا ہے۔ آپ کو شکست ہونی ہے، شکست آپ کا مقدر بن چکی ہے۔ چاہے JUI ہے، کوئی بھی جماعت ہے، PDM کی جتنی جماعتیں ان کے لیے شکست ہی شکست ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور PDM کے لیے سب سے شرمناک بات ہے کہ ان کا جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے وہ بھی انگلینڈ میں ملزم قرار دے دیا گیا ہے، وہ بھی ان کا بھی تیا پانچا ہو چکا ہے وہاں پر، 1 2 3 کر دیا، اس کا بھی مسئلہ حل کر دیا، اس کو بھی ٹھنڈک دے دی کہ لو بھی تو بھی ٹھنڈا ہے، تو بھی بیٹھ جائے آرام سے۔ تو ناظرین، اس کے بعد جو ہے بل کی مخالفت کسی نے نہیں کی، 223 آرٹیکل ترمیم کی بل کی مخالفت نہیں کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے آرٹیکل 223 میں ترمیم کا بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ تو یہ بل بھی بھیج دیا، کسی نے مخالفت نہیں کی، تو مخالفت کرنے کی اپوزیشن ہے کہاں وہاں پر؟ اپوزیشن تو قومی اسمبلی میں ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ برائے نام ایک اپوزیشن بیٹھی جو بیٹھا ہوا ہے راجہ ریاض جو ہے، وہ ایک نام نہاد اپوزیشن بنا کے بٹھایا ہوا اس کو، تو اپوزیشن تو ہے ہی نہیں، کس نے مخالفت کرنی تھی؟ تو ان کی ویسے ہی ہوا خراب ہوئی ہوئی ہے، ان لوگوں کی ویسے ہی پریشان ہیں کہ اگر اب مقدمہ کیا کھڑا کہیں سے، تو اب عمران خان پھر کھڑے ہو گئے کسی 8 سیٹوں پہ، وہ سب ہمیں لے جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بل لے آؤ، ترمیم کرتے جاؤ آرٹیکل میں، کیونکہ آئین تو ان کے گھر کی لونڈی ہے، قانون ان کے گھر کی باندھی ہے، تو ان کو دونوں کا فکر نہیں ہے۔ جب سیاح بنے کوتوال، ڈر کا ہے کہ ان کے تو سیاح کوتوال بنے ہوئے ہیں، جو دل کرے دل میں آئے وہ کریں، نہ عدلیہ پوچھتی ہے، نہ کوئی اور پوچھتا ہے، نہ کوئی ان کے سہولتکار پوچھتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک ہے، یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، یہ سب ترمیم کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ڈسکا، اس سے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں، ڈسکا والی سیٹ پہ تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، آج کیوں مسئلہ ہوا ہے؟ اس وقت خرچہ نہیں آتا تھا، فری الیکشن ہوتے تھے۔ کیا ڈسکا کی جو سیٹ ہوئی ہے، 2 دفعہ الیکشن ہوا، وہاں خرچہ نہیں ہوا؟ وہ فری میں الیکشن ہوئے تھے، یا چندہ ڈال کے الیکشن کروایا تھا؟ الیکشن کمیشن نے چندہ مانگا تھا قوم سے، تو وہ وہاں سے اس نے الیکشن کروائے تھے۔ ہر حرکت، تمام ادارے ایسی بھونڈی حرکتیں کروا رہے ہیں، تمام اداروں سے، اداروں کا بھی امیج خراب کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اپنا تو ان کا ہوا ہی ہوا ہے، تو دنیا میں تو ان کی ہے ہی نہیں، پذیرائی ہے ہی کوئی نہیں۔ محمد بن سلمان جو آ رہے ہیں وہ ان کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، وہ جو شخص ان کا ہے اس کی وجہ سے آ رہے ہیں، جس کو پیغام بھیجا میں ملنے آ رہا ہوں، وہ ملنے ایکچولی ان کو آ رہے ہیں، ان کو نہیں آ رہے۔ تو ناظرین، یہ بھی ایک بل جو انہوں نے جو کمی تھی آئین میں مزید ترمیم کی ہے، اس سے بچنے کے لیے، کیونکہ خان صاحب جہاں سے کھڑے ہوتے ہیں وہیں سے جیت جاتے ہیں، تو 8 سیٹیں ہوں 10 سیٹیں ہوں، اپنا ہی ریکارڈ، پہلے 5 سیٹوں سے جیتے، پھر 6 سیٹوں سے جیتے۔ تو ناظرین، اپنا ہی ریکارڈ انہوں نے بیٹ کیا، خان صاحب نے ریکارڈ قائم کیا، آج اس کے بعد شاید ہی کوئی ریکارڈ قائم کر سکے یہ والا، یا بیٹ کر سکے۔ اتنی دھاندلی ہوئی ہے، اتنی انہوں نے دھاندلی کی ہے، ہر ایک پولیس اسٹیشن میں انہوں نے دھاندلی کرنے کے باوجود یہ ہار گئے۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جیت تو اس کے مقابلے میں سکتے نہیں ہیں، اب یہی ہے کہ آرٹیکل میں ترمیم کریں اور اس چیز پہ پابندی لگا دیں، ایک سیٹ پہ جو انتخاب ہوا ہے تو اس سیٹ پہ دوبارہ نہیں کھڑا ہو سکتا کوئی، ایک سے زائد نشست پر انتخاب لڑنے پر پابندی اس لیے لگا دی گئی ہے کہ خان صاحب جو ہیں ایک ہی سیٹ پہ کھڑے ہوں، یہ نہ دوبارہ اعلان کر دیں جی اگر دوبارہ استعفے منظور کر لیں، کیونکہ یہ تو جو سہولت کار کرتے جو ہینڈلز کرتے وہی کرتے یہ لوگ،
या जो इनके अपने मन पसंद है, जो इनके मशवरे हैं PDM के, जो पाकिस्तान डाकू मूवमेंट है, जो मूवमेंट डाकू मूवमेंट करती है, तो वो ही उस पर करते हैं। तो उनको पता है कि अब अगर हमने कुछ और हरकत कर दी तो ये फिर खड़ा हो जाएगा, फिर जीत जाएगा। तो नाज़रीन, ये सबसे बड़ा हमारा अलमिया है कि आइन को इन्होंने एक खिलौना बनाया हुआ है, एक घर की लौंडी बनाई हुई है। ना इस पे अदलिया बोलती है, ना इस पे कोई और बोलता है। सिर्फ एक बराए नाम अदलिया, शायद पता नहीं कितनी किस किस की वीडियो बनाई हुई है इन्होंने, कि जो कि अदलिया भी खामोश रहती है, उसको भी जोश नहीं आता, ना वो कानून पे एक्शन लेते हैं, ना कुछ है। तो नाज़रीन, अगर यही हालत रही, अगर ये PDM पाकिस्तान डाकू मूवमेंट की हुकूमत रही, इम्पोर्टेड और नफसियाती मरीज़ रहा, ये तो वैसे भी आइन के मुताबिक 62-63 पे अमल नहीं है, क्योंकि गैर मुल्की अदालत ने भी इसको मुल्ज़िम करार दे दिया है। गैर मुल्की ने इसके केस को, गैर मुल्की अदालत ने भी इसको मुल्ज़िम करार दे दिया है, इसका हर चीज़ को कर दिया। अब मुकदमा हार चुका है ये शख्स, फिर भी इसको वज़ीर आज़म बनाया। अदलिया अभी तक नहीं ले रही इनसे कि भाई वहाँ क्या हुआ, तुम तो वहाँ भी हो, अभी रिज़ाइन करो, फौरी तौर पर रिज़ाइन करो। आर्टिकल 63 के तहत आप सादिक और अमीन नहीं रहे, इसको फौरी तौर पे इसको रिज़ाइन करवाना चाहिए अदलिया को। हमारी अदलिया अभी भी सो रही हैं, भंग पी के सो रही हैं, उनको पता ही नहीं है कि मुल्क में दुनिया में क्या हो रहा है। हम जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ फैसला जो आ रहा है, तो इसको फौरी तौर पे उतारा जाए, भाई तुम उतरो, तुम इस काबिल नहीं रहे वज़ीर आज़म बनने के, मगर वो फिर भी बैठा हुआ है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।